قیامت انا کنا عنہا غافلین، یہ سب نے بیک زبان کہا تھا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی پروردگار ہیں، آپ ہی پالنہار ہیں، آپ رب ہیں، سب نے ایک زبان ہو کر کہا تھا۔ تو اللہ جل شانہ نے اس وقت ساری انسانیت کو یہ کہا تھا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عنہا غافلین شہدنا ان تقولوا، کہ ہم تمہیں گواہ بناتے ہیں کہ کل کو قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ ہم تو بھولی ہوئی زندگی گزار کے آ گئے۔ اللہ جل شانہ نے وہاں سے پھر سفر طے کیا، انسانوں کا سفر طے کیا، روحوں کا سفر طے کیا، باپ کی صلب میں ڈالا عالم برزخ سے نکال کے۔ اب باپ کی صلب سے سفر طے کرتے ہوئے ماں کی پیٹ میں آ گئے۔ اب ماں کی پیٹ میں چند مہینے زندگی گزاری، پھر وہاں سے دنیا میں آ گئے۔ اب دنیا میں جو آئے ہیں وہ یہ وقتی آئے ہیں، یہ وقتی زندگی ہے، اور اللہ نے دنیا میں مجھے اور آپ کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ دنیا، یہ کاروبار، یہ ساری چیزیں یہ میرے اور آپ کے لیے ہیں، لیکن میں اور آپ اللہ کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اس بات کو یاد رکھیں۔ کامیابی اور کامرانی اللہ کے سامنے جھکنے سے ملتی ہے، غیروں کے سامنے جھکنے سے، دنیا کمانے سے اور دنیا کر کے زندگی گزارنے سے میرے بھائی کامیابی نہیں ملتی۔ جو آنکھوں کے سامنے نظر آتا ہے وہ کامیابی نہیں ہے۔ دنیا والے جس کو کامیاب سمجھ لیں، دنیا والے گاڑی دیکھتے ہیں، بنگلہ دیکھتے ہیں، گھر دیکھتے ہیں، بینک بیلنس دیکھتے ہیں، لیکن اللہ والا یہ نہیں، اللہ یہ نہیں دیکھتا۔ اللہ تو روح دیکھتے ہیں کہ اس کی روح پاکیزہ ہے یا نہیں ہے، یہ اللہ والی زندگی گزارتا ہے یا نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے اپناتا ہے یا نہیں ہے۔ ہمیں بیکار نہیں پیدا کیا گیا ہے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، انسان سمجھتا ہے کہ اس کو یوں ہی بیکار پیدا کر دیا گیا، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کو کوئی سمجھنے والا نہیں ہے، اس کو کسی کے سامنے کھڑا ہونا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کہ اس پاگل نے کہا کہ تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کر دیا گیا اور تمہیں کل قیامت کے دن دوبارہ میرے پاس لوٹایا نہیں جائے گا۔ تو دوستو بزرگوں، اللہ جل شانہ نے مجھے اور آپ کو دنیا میں بھیجا، بڑے اونچے مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ ہم منچاہی چھوڑ کے رب چاہی پر آئے ہیں۔ منچاہی جو بندہ گزارتا ہے وہ شیطان والی زندگی ہوتی ہے، منچاہی جو بندہ گزارتا ہے وہ خواہشات والی زندگی ہوتی ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر زندگی گزارنا، رب تعالیٰ کی حکموں کے خلاف زندگی گزارنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو چھوڑ کر زندگی گزارنا، سنتوں کے خلاف زندگی گزارنا، یہ منچاہی زندگی ہوتی ہے۔ اس سے کامیابی نہیں ملتی۔ کامیابی ملتی ہے رب چاہی زندگی گزارنے کے اوپر، اللہ والی زندگی گزارنے کے اوپر کامیابی ملتی ہے۔ زندگی میں نمازیں ہوں، بقرعید آئی، عید آئی، عید سے ایک دن، عید کے ایک دن بعد 3 دن مسجدیں فل ہیں، 3 صف، 4 صف۔ اب فجر میں دیکھو تو 10 آدمی بھی ٹھیک سے نہیں کھڑے ہو پا رہے ہیں۔ میرے بھائی، ظالم بادشاہ مقرر نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ اللہ آسمانوں سے آفتیں نہیں بھیجے گا تو اور کیا ہوگا؟ چاہے وہ بارش میں شکل ہو، چاہے وہ آندھیوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ زلزلوں کی شکل میں ہو۔ ارے ہم قصوروار ہیں نا۔ ہم نے اللہ کو راضی کرنا، رسول اللہ کو راضی کرنا، نمازیں پڑھنا، ذکر کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ والی زندگی گزارنا، ہم نے یہ مقصد نہیں بنایا ہے، کیونکہ اللہ کے وعدوں اور وعیدوں کے اوپر یقین نہیں ہے۔ اللہ کے وعدے سچے وعدے ہیں، ہمیں تو شیطان کے وعدوں پر یقین ہے، لیکن شیطان جھوٹا ہے، اللہ جھوٹے نہیں ہیں۔ وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ کہتے ہیں کہ لوگوں، اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اور شیطان کے وعدے جھوٹے وعدے ہیں۔ شیطان تو باقاعدہ وعدے بھی کرتا ہے، ہاتھ پکڑ کے نہیں کرواتا کہ تو نمازیں چھوڑ، تو جوا کھیل، تو تاش کھیل، تو پتے کھیل، یہ کھیل۔ شیطان نہیں کرواتا، صرف رائے دیتا ہے، مشورہ دیتا ہے، انسان کر گزرتا ہے، کیونکہ خواہشات کا غلام ہے، نفس کا پجاری ہے۔ اس کی گھٹی کے اندر نفس بنا ہوا ہے، اس کی گھٹی کے اندر خواہشات رکھی ہوئی ہیں، انسانی دل ہے اس کے اندر، اس لیے گناہوں کے اندر، گناہوں کی دلدل میں پھنس کے اللہ کو بھول کر زندگی گزارتا ہے۔
قرآن تو باقاعدہ شیطان کی جو شیطان کے وعدے ہیں اس کو بھی بیان کر دیا. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم. اب شیطان کل قیامت کے دن جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. تو اس وقت جب جہنمی جہنم میں ہوں گے تو شیطان کو بھی جو جہنمیوں کا سردار ہوگا اس کو بھی بھیج دیا جائے گا. اب یہ شیطان دوزخ کے بڑے بڑے انگاروں پر بڑے ٹیلے کے اوپر کھڑے ہو کر کہے گا کہ لوگوں میری طرف متوجہ ہو جاؤ، لوگوں میری طرف متوجہ ہو جاؤ. قال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق. کہ لوگوں اللہ کا وعدہ سچا وعدہ کہ اللہ نے کہا تھا نماز کے اوپر زندگی گزارو، پابندی والی زندگی گزارو، زندگی میں چین ہوگا، زندگی میں سکون ہوگا، راحت والی زندگی ہوگی، عفو عافیت والی زندگی ہوگی، زندگیوں کے اندر سکون آئے گا. تم نے میرا کہا مانا، نمازیں چھوڑی، اللہ نے تمہاری زندگی کو تنگ کر دیا. شیطان کہے گا ذکر قرآن کی تلاوت کا اللہ کا حکم تھا، لیکن میں نے یہ حکم دیا کہ تو ذکر نہ کر، قرآن کی تلاوت نہ کر، زندگیوں میں برکتیں ختم ہو گئی، تو نے چھوڑا. میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے ہاتھ پکڑ کے تجھے نیک اعمال سے نہیں روکا تھا. ان اللہ وعدکم وعد الحق. کہ لوگوں اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے. ووعدتکم، میں نے بھی کچھ وعدے کیے تھے، فاخلفتمونی، لیکن میں نے دھوکہ دیا، میں نے دھوکہ دیا. وعدتکم فاخلفتمونی. میرے بھائی کہاں جائیں گے جب شیطان بری ہو جائے؟ اس لیے زندگیوں میں نمازیں ہوگی، اللہ والی زندگی گزارو گے، اللہ کل قیامت کے دن ابد الآباد جنت کا مستحق بنائے گا. ہم ناکامی کی صورتیں کب دیکھ رہے ہیں؟ جب ہماری نمازیں ہی نہیں تو ناکامیاں تو ہوگی. رمضان آتا ہے نمازوں کے لیے، ہم یہ سمجھتے ہیں باقی کے 11 مہینے کہاں جائیں گے؟ جس اللہ نے کھانا دیا، جس اللہ نے پانی دیا، جس اللہ نے رزق کا نظام بنایا، ہوا کا نظام بنایا، باڈی اچھی دی، اعضاء اچھے اچھے دیے، صحیح سالم اعضاء بنائے، اس کو چھوڑ کے اللہ والی زندگی گزارنے کو چھوڑ کے شیطان والی زندگی گزارنا، تو میرے بھائی اللہ کے روبرو آپ کو سرخرو نہیں بنائے گا. اب ہم ناکامیوں کا گلہ کرتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، کھیتیاں برباد ہو گئی، باغات اجڑ گئے، یہ ہو گیا، یہاں اتنے آدمی مر گئے، یہاں اتنے آدمی مر گئے، اتنا بارش، یہ ہوا، وہ ہوا. یہ کیوں ہوا؟ یہ اللہ کو ناراض کر کے ہوا ہے. جیسے اعمال جائیں گے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. جیسے انسان کے اعمال ہوں گے ویسے اللہ کی طرف سے فیصلے اتریں گے نا. آسمانوں سے فیصلے اترتے ہیں کہ زندگیوں میں کس کے سکون آئے. دنیا کی آبادی کے اندر، دنیا کے اندر اچھائی آئے گی، برائی آئے گی. فیصلے اوپر سے آتے ہیں کہ کس کی زندگی اچھی گزرے گی، کس کی زندگی تنگ کرنا ہے اور کس کی قبر کو بھی تنگ کرنا ہے. یہ فیصلے آسمان سے آتے ہیں. دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی لہیم شہیم ہے تو ناپ کے قبر بناتے ہیں. کیا جی؟ ناپ کے 7 گز کو 7 فٹ کا آدمی ہے تو بھائی 7 گز 7 لمبی چوڑی قبر بناتے ہیں. یہی تو ہے، ناپا جاتا ہے کہ فلانا اتنا لمبا اونچا ہے، اتنا موٹا تازہ ہے، اتنا دبلا ہے، اتنا لاغر نحیف ہے، تو اسی کے حساب سے قبر بناؤ. اسی کے حساب سے باقاعدہ اس کو گورکن کو کھودنے کے لیے کہتے ہیں. اسی کے حساب سے ٹائلیں منگوائی جاتی ہیں، سلیں منگوائی جاتی ہیں، اسی کے حساب سے لکڑی کاٹی جاتی ہے. یہی تو ہے. لیکن فیصلے اوپر سے ہوتے ہیں. کس کو اس قبر کے اندر سکون والی زندگی گزارنے کی توفیق ملے گی، کس کو قبر کے اندر تنگ کر دینا ہی اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں. حضرت مسلم رحمۃ اللہ علیہ پہلے بھی واقعہ سنا چکا ہوں گا، 1.5 سال پہلے. حضرت مسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرا ارادہ ہوا کہ زندگی گزر گئی، جیسے تیسے زندگی گزر گئی. ایک مرتبہ ارادہ ہوا کہ ہمارے گاؤں کے جو گورکن ہیں، جو قبریں کھودنے والا ہیں، اس سے جا کے پوچھوں کہ بابا جی کبھی کوئی واقعہ پیش آیا، کبھی کوئی اچنبے کا واقعہ پیش آیا، جو مجھے بتا تو صحیح، تاکہ میں عبرت حاصل کروں، تاکہ میں نیک اعمال میں کوشش کروں اس کو سن کے.
تو کہنے لگے کہ مسلم، ایک واقعہ اللہ نے آنکھوں سے دکھایا، گندی آنکھوں سے. جب میں نے وہ واقعہ دیکھا، آنکھوں سے پردے ہٹے، دیکھا تو میری زندگی کی کایا بھی پلٹ گئی. امام مسلم، حضرت مسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بابا جی بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا کہ ایک مرتبہ معمول یہ تھا کہ 1 2 3 قبریں میں کھود کے باقاعدہ رکھ لیتا تھا کہ کوئی آئے مجھ سے قبر خرید لے. آج کل گورکنوں کو پیسے دیے جاتے ہیں، 1500 2000 3000. پچھلے زمانے میں باقاعدہ اشرفیہ چلتی تھی، ایک قبر کے اتنے روپیے کھودنا ہے، اس کی کھدائی کی وہ باقاعدہ اجرت لیتے تھے. تو بابا کہتے ہیں حضرت مسلم رحمۃ اللہ علیہ سے کہ ایک مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا کہ 1 قبر کھودی، 2 قبر کھودی، 3 قبر کھودی، مکمل 3 قبریں بنا کے رکھا تھا. پہلی قبر کھودی تو مٹی نرم نکلی، اندر سے ٹھنڈک محسوس ہوئی. دوسری قبر کھودی، اندر سے ٹھنڈک محسوس ہوئی، اور قبر کی مٹی ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ریت کھود رہا ہوں، ریت کو اٹھا کے ڈال رہا ہوں. اتنی آسانی سے وہ قبر کھد گئی. اب جب تیسری کی باری آئی تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کھود رہا ہوں تو کھودنے میں پریشانی آ رہی ہے، بغل ہی کی مٹی ہے، اگل بغل کی مٹی ہے، لیکن پہلی والی ریت جیسی، اور جو تیسری والی ہے وہ مشکل سے کھد رہی ہے. اور جب تھوڑا کھودا تو اندر پاؤں اتر گئے، تو اندر سے تپش محسوس ہو رہی ہے، گرمی محسوس ہو رہی ہے. ایسا محسوس ہو رہا کہ میں کسی تندور میں کھڑا ہوا ہوں، اندر سے لو آ رہی ہے، گرم گرم ہوائیں چل رہی ہیں. جیسے تیسے مسلم میں نے 3 قبریں کھودی. اب کھودنے کے بعد قبرستان میں بڑے بڑے درخت ہوا کرتے ہیں، تو میں تھوڑے قریب میں ایک بڑا درخت تھا، وہاں پر جا کے درخت کا سہارا لگا کے میں ٹیک لگا کے میں بیٹھ گیا کہ میں انتظار کروں گا کوئی آئے مجھ سے قبر خریدے اور اس کی اجرت دے جائے تاکہ میری روزی روٹی کا نظم ہو سکے. تو کہتے ہیں بابا جی کہ تھوڑا انتظار کیا تو تھوڑا انتظار کیا تو میں نے دیکھا کہ آسمان سے 2 گھڑ سوار اترے، سفید پوش، سفید لباس، سفید عمامے، ایک کے ہاتھ میں قلم اور کاغذ تھا، کاپی تھی، ایک کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا. 2 گھڑ سوار آئے اور اترے، اور اترنے کے بعد جو پہلی قبر تھی اس کے ایک طرف ایک سرہانے کھڑا ہوا اور دوسرا پائتے کھڑا ہوا. اب جو سرہانے کھڑا ہوا ہے اور پائتے یعنی پاؤں کی طرف جو کھڑا ہونے والا فرشتہ ہے، آسمان سے اترے ہیں، لباس سفید لباس، پگڑی پہنے ہوئے اور ہاتھ میں قلم کاپی ہے. اس سے کہتا ہے جو سرہانے کھڑا ہوا پائتے والے سے کھڑا ہو، کہتا ہے کہ بھائی لکھو. اور پائتے والا پوچھتا ہے کیا لکھوں؟ اس قبر والے کے بارے میں لکھو. کیا لکھوں؟ کہتے ہیں کہ مشرق مغرب شمال جنوب چاروں کونوں سے یہ بات لکھو کہ مشرق کی طرف 12 میل لمبی اور مغرب کی طرف 12 میل لمبی چوڑی، شمال جنوب مشرق اور مغرب 12 میل لمبی اور چوڑی قبر لکھو. تو حضرت مسلم رحمت اللہ علیہ سے وہ بابا کہتے ہیں میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. نظام تو اس پر سے چلتا ہے، نظام اوپر سے چلتا ہے. اب وہ ایک قبر چھوڑی، دوسری قبر کے پاس آئے. اب اس کے سرہانے کھڑے ہوئے ہیں اور اس سے کہتے ہیں وہ جو پائتے والا فرشتہ ہے، سرہانے والا فرشتہ کہتا ہے کہ بھائی لکھو اس کو، شمال جنوب مشرق اور مغرب جہاں تا حد نگاہ مردے کی جائے وہاں تک اس قبر لمبی چوڑی لکھ دو. اب جو تیسری قبر تھی جس کے اندر سے گرم گرم لو آ رہی تھی، گرم گرم تپش آ رہی تھی، اس کے سرہانے آ کے کھڑے ہو گئے. سرہانے والا فرشتہ پائتے والے فرشتے سے کہتا ہے کہ لکھ. پوچھتا کیا لکھوں؟ اور کہنے لگے کہ یہ انگوٹھا اور جو یہ شہادت کی انگلی ہے اس کے درمیان کا جو حلقہ ہے، جتنی بڑی جگہ ہے اتنی چھوٹی جگہ، اس کے قبر کے بارے میں لکھو کہ اتنی جگہ ہے. وہ آسمان سے فیصلے ہوتے ہیں. ہم کامیابی چاہتے ہیں، قبروں میں سکون چاہتے ہیں، تو میرے بھائی اللہ والی زندگی گزارنی پڑے گی. رس ملائی کھا کے، موج مستی کر کے، رات تمام ننگے ناچ دیکھ کے
حرامزادوں کی فلمیں دیکھ کے، سیریل دیکھ کے، جوا تاش کھیل کے ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو میرے بھائی قبر تنگ ہو جائے گی، قبر کے اندر ڈنڈے پڑیں گے۔ وہ ڈگریاں نہیں پوچھتا قبر کا فرشتہ، اور بینک بیلنس نہیں پوچھتا، اور باغات کھیت کھلیان نہیں پوچھتا، اور بیوی بچوں کو نہیں پوچھتا۔ قبر کا فرشتہ جو اپنے دانتوں سے باقاعدہ قبروں کو چیرتا ہوا آتا ہے، مٹی کو چیرتا ہوا آتا ہے، جس کے دانتوں کی کچلیاں اور جس کے منہ سے آگ کی لپٹیں، جس کی ناک سے آگ کی لپٹیں، جس کی آنکھوں سے آگ کی لپٹیں نکل رہی ہوتی ہے، وہ پوچھتا من ربو کا، اور تیرا رب کون ہے؟ اگر زندگی میں رب کے سامنے سجدے کیے ہوں گے، زندگی میں رب کے لیے نمازیں پڑھی ہوں گی، ذکر کیا ہوگا، اللہ والی زندگی گزاری ہوگی، تو رب نکلے گا، ربی اللہ۔